مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے دنیا میں مبعوث فرمایا. آگے اس سے پہلے ساری فضا گڑبڑ. خود آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے گھر میں اللہ کے میرا بیٹا محمد دنیا میں آ رہا تھا، میرے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکے، روشنی کی جا سکے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میں اپنے ناف میں تیل مل سکوں، یہ بھی روایت ایک جگہ مجھے ملی. لیکن میرا دل مصنفین نے لکھ دیا، مورخین نے لکھ دیا، کتابوں میں نقل ہو گیا، لیکن میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. میں تو یوں کہا کرتا ہوں جس گھر میں آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہو، جس گھر میں دو جہان کا سورج طلوع ہونے والا ہو، اس گھر میں چراغوں اور موم بتیوں کا کیا کام ہے؟ سبحان اللہ. ہائے ہائے اللہ کے رسول. علامہ ذکی کیفی کون ہے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند دل بند، اللہ کو پیارے ہو چکے. ربیع الاول کا منظر کھینچا، ربیع الاول کا نقشہ کھینچا کہ ربیع الاول سے پہلے کیا تھا، پھر ربیع الاول میں کیا ہوا. فرمانے لگے پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. سبحان اللہ. کیا فرمانے لگے؟ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دست و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساگر چھلک پڑے، برگو شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے. تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے. بادل 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 فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کی سید کونین آ گئے. سبحان اللہ. بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کی سید کونین آ گئے. اور کیا ہوا؟ اور کیا ہوا؟ اور یہ ہوا کہ تمام کے تمام عالم میں روشنی چھا گئی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابھی تو ہمارے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلائے جا سکے، لیکن جیسے یہ بچہ دنیا میں آیا اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھ لیے. سبحان اللہ. اچانک میرے گھر کی چھت پھٹی، اس میں سے ایک ابر اندر داخل ہوا، ایک بدلی داخل ہوئی، ایک نور داخل ہوا اور ایک آواز آتی چلی گئی. یہ بچہ بڑے مقدروں والا ہے. طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا. اس بچے کو مشرق میں پھراؤ، مغرب میں پھراؤ، جنوب میں پھراؤ، شمال میں پھراؤ. وَأَتَوْهُ خُلْقَ آدم وَمَعَارَفَةَ شیث وَشُجَاعَةَ نوح وَخُلَّةَ ابراہیم وَإِسْتِلَامَ اسماعیل وَرِضَاءَ اسحاق وَبُشْرَى یعقوب وَجِمَالَ یوسف وحب دانیار ووقار الیاس ولنحن داود وقلب ایوب وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واغمسوه فی اخلاق النبیین. سبحان اللہ. تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 26 کی آواز آتی چلی گئی، اے لوگو واتوہ خلق آدم، اس بچے کو آدم کے اخلاق دیے جائیں، وہ معرفت شیش کی معرفت دی جائے، وہ شجاعت نوح علیہ السلام جیسے بہادری دی جائے، وہ استلام اسماعیل کی قربانی دی جائے، ابراہیم جیسی دوستی دی جائے، حضرت الیاس کا وقار دیا جائے، دانیال سے محبت دی جائے، یوسف جیسا حسن و جمال دیا جائے، وہ اس کو داؤد جیسی شیریں زبان دی جائے، ایوب علیہ السلام جیسا دل دیا جائے. واغمسوہ فی اخلاق النبیین، واغمسوہ فی اخلاق النبیین. جتنے انبیاء اب تک اس دھرتی پر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام کے اخلاق اس بچے میں منتقل کر دیا جائے. یہ آواز آتی چلی گئی اور میرے نبی علیہ السلام کو یہ سب کچھ ملتا چلا گیا. دادا کو بڑی فکر ہوئی. بہت جلدی میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، آپ سے زیادہ میں تھک رہا ہوں، میں عرض کر دوں. دادا کو بڑی فکر ہوئی، آمنہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، کاش اس کے ابا زندہ ہوتے. آمنہ رونے لگی. عبدالمطلب نے پوچھا آمنہ کیوں رو رہی ہو؟ ابا جان کاش اس کے ابا زندہ ہوتے، کتنا خوش ہوتے آج اس کو دیکھ کر کے. اللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا. آواز آئی, عبد المطلب کیوں رو رہے ہو, آمنہ کیوں رو رہے ہو؟ رو اس لیے رہے ہوں کاش اس کا ابا زندہ ہوتا, اس کو کھلونے خرید کے لا کے دیتا, ہاں اس کو گھمانے لے کے جاتا. آواز آئی غم نہ کر, پریشان نہ ہو, الم یجد کا یتیما فآوا, الم یجد کا یتیما فآوا, تیرے رب نے اس کو محبوب بنا لیا ہے, اسے کھیلنے کے قابل تو ہو جانے دو. جس دن یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا یہ اشارے کرے گا رب ذوالجلال اس کی چاند اور تاروں کو اس کا کھلونا بنا دے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے. عزیزو یہ میرا نبی ہے, یہ ہمارا اور آپ کا نبی ہے, یہ تمہارا نبی ہے, اس کی عظمت کو پہچانو. عبد المطلب کہنے لگے ہائے میرا بیٹا چلا, عبداللہ چلا گیا, اس کی نسل آگے کیسے چلے گی, اس کا نسب آگے زندہ کیسے رہے گا؟ آواز آئی عبد المطلب غم نہ کرو, پریشان نہ ہو, یہ اتنا مبارک بچہ ہے کہ اس کی برکت سے میں تیری نسل کو قیامت تک آدم علیہ السلام تک زندہ کر دوں گا. سبحان اللہ. کسی بھی نبی کا نسب اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, ان کا نسب پورا نہیں ملتا, آپ کو بتا ہی نہیں پائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب دیکھیں گے پورا نہیں ملتا, بس ادریس علیہ السلام تک ملتا ہے, اس کے بعد ان کے نسب کا سلسلہ آگے ختم منقطع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی ڈاکٹر کولینس یہودی ہے, بنگلور ایئرپورٹ پر مجھ سے ٹکرا گیا تھا. 2014 کی بات ہے, تازہ فارغ ہوا تھا, 3-4 سال ہوئے تھے مجھے, علم بھی بڑا تازہ تھا. تو وہاں میں سیرت پہ کچھ بیان کر رہا تھا. میری عادت ہے, میں چند دوست ہم تھے, بنگلور ایئرپورٹ پر ہم لوگ باگڈوگرا جانے کے لیے فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے. تو وہاں میں جب بات کر چکا تو وہ یہودی میرے قریب آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں. کہنے لگا اچھا آپ کے نبی کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھوں گا, آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, آپ فرمائیں. تو کہنے لگا اگر نہیں بتا پائے تو شرط لگاؤ. تو میں نے کہا شرط پتہ نہیں کیا آپ پوچھیں, پتہ نہیں مجھے معلوم ہو کہ نہیں ہو, ابھی تو اللہ ہی جانتا ہے آپ کیا پوچھنے والے ہیں. تو کہا نہیں میں ایسے نہیں پوچھوں گا آپ سے آپ کے نبی ہی کے بارے میں اور ان کی سیرت ہی کے بارے میں پوچھوں گا, الگ کوئی کوشچن نہیں کروں گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں تیار ہو گیا. پھر میں نے کہا اچھا شرط لگاؤ, شرط کیا ہوگی؟ تو ہم نے کہا شرط کی بات آپ نے کی ہے, شرط لگاؤں گا میں کہ شرط رہے گی کیا؟ تو کہنے لگا ٹھیک ہے. میں نے کہا سیرت پہ بات کریں گے؟ میں نے کہا جی. اس نے کہا جی ہاں. میں نے کہا میں آپ سے آپ کے نبی کے بارے میں پوچھوں گا یعنی موسیٰ علیہ السلام, اور آپ مجھ سے میرے نبی کے بارے میں پوچھیں یعنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگا ٹھیک ہے. میں نے کہا شرط یہ ہوگی اگر میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکا, میں نے کہا اگر میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکا تو میں اپنا دین چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر کہیے, استغفر اللہ بھی پڑھ لیجئے. لیکن اگر تم میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو تمہیں دین یہود چھوڑ کر مسلمان ہونا پڑے گا. اب جب میں نے یہ شرط لگائی تب وہ کانپ گیا. پھر اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو تیار کیا. بہرحال بڑا پڑھا لکھا پروفیسر تھا, تیار ہو گیا. تو اس نے کہا ہاں. میں نے کہا ہاں اب پوچھو. تو اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا, واٹ از شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا نہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں کتنی تھی اور ان کے نام کیا تھے. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیں اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ رسول پاک کی تلواریں کتنی ہیں, ان کے نام کیا ہیں, آپ بتا پائیں گے؟ تو میرے پیروں کے نیچے سے زبین نکل گئی. میں نے کہا اللہ, یہودی اور سوال ہے کہ یہ کرتا ہے, یہودی آپ سے نہیں پوچھے گا نماز کے بارے میں بتائیے, روزوں کے بارے میں بتائیے, صدقہ خیرات کے بارے میں بتائیے, نہیں کیونکہ پتہ ہے تو پتہ ہی ہوں گے موٹے موٹے مسئلے. رسول پاک کی سیرت میں وہ مجھے پھنسانا چاہتا تھا. بار بار کہہ رہا مسٹر سلمان بتائیے واٹ از شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تلواریں تھیں اور ان کے نام کیا تھے. میں نے کہا there is 9 شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں تھیں. سبحان اللہ کہیے. میں نے کہا 9 تلواریں تھیں. فرسٹ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم بطار, سیکنڈ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم ذوالفقار, تھرڈ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم قذیب, فورتھ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم مرزب. میں نے کہا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9
तलवारें थी। पहली तलवार का नाम बतार था, दूसरी का जुल्फिकार था, तीसरी का कजीब था, चौथी का रसूख था, पांचवी का मिज़्ज़ब था, छठी तलवार का नाम अल गज़ब था और सातवीं तलवार का नाम अल खफ़फ था, आठवीं तलवार का नाम अल हज़म था, नवीं तलवार का नाम अल क़लई था। मैंने कहा प्लीज टेल मी नाउ मूसा अलैहिस्सलाम गॉडफादर व्हाट इज नेम। सुभान अल्लाह। मैंने कहा अब मिस्टर कॉलिंस साहब अब आप बताइए मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का क्या नाम था। सॉरी मिस्टर सलमान, मैंने कहा सॉरी के अलावा अंग्रेजों ने कुछ सीखा ही नहीं है और कुछ तुम्हें आता है। मैंने कहा वेट लगाइए, शर्त लगाइए ना, अब बताओ ना। मैंने अपने नबी के बारे में बता दिया, मैंने तलवारें गिनाई, नाम बताए आपको, आप बताइए मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का क्या नाम था। सॉरी सॉरी कहने लगा, कहने आप बता सकते हैं। मैंने कहा जी हाँ, एक अहले ईमान बताएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हजरत इमरान था, दादा का नाम काइस था, परदादा का नाम यसहर था और मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा के बाप का नाम सैयदना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम था। सुभान अल्लाह। ये अहले ईमान बताएगा। मैंने कहा छोड़िए अपना दीन यहूद, बन जाइए मुसलमान, तमाम के तमाम उलूम में आप माहिर हो जाएंगे। मेरी फ्लाइट आ गई, वक्त पूरे तौर पर टेक ऑफ का वक्त हो गया। मैं तो बोर्डिंग पास लेकर के प्लेन के अंदर चला गया। उसका बड़ा शर्मिंदा हुआ। सारे लोग कहने लगे अभी आपने मौलाना से बेट लगाई है, शर्त लगाई है, तब्दील करो ना धर्म, बदलो ना दीन। उसने मेरा मेल लिया, मेरा नंबर लिया, कहा मैं आपसे कांटेक्ट करता रहूंगा। बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैं प्लेन में बैठा बैठा उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, आय अल्लाह जरिया तो बन गया है, अगर इसकी किस्मत में हिदायत है तो ईमान की दौलत अता फरमा दीजिए। उसके लिए दुआ करता रहा। हाँ अल्लाह की जात की कसम खा करके कहता हूँ, अपने शहर लखनऊ के उन्नाव में पूरे तौर में खिताब करने के लिए मसरत पर बैठने वाला था कि उसका पूरे तौर पर उसका मेल आया। उसमें लिखा था मौलाना 3 महीने के बाद इस वक्त मैं अमेरिका की इस्लामिक रिसर्च सेंटर से बात कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुका। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों इल्म के मैदान में आओ, तहकीक के मैदान में आओ, काफिरों को मुसलमान बनाओ। अब यहाँ तो गैंग निकला हुआ है कहीं कहीं, वो मुसलमानों को काफिर बना रहे हैं। मेरे भाई अल्लाह के रसूल काफिरों को मुसलमान बनाने आए थे। अजीजों अपने बेटों को इल्म दीन पढ़ाइए, आप दुनिया की हिदायत का जरिया बनेंगे। कितने ऐसे यहूदी हैं जो मुझसे सवालात करते हैं, कितने ऐसे साइंटिस्ट हैं जो रसूल अरबी की की हुई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजिज़ा है। कयामत तक आप अलैहिस्सलाम की शरीयत बाकी रहेगी। कयामत तक आप अलैहिस्सलाम की तलवारों के नाम भी अल्लाह ने महफूज फरमा दिए। देखो तो सही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कितनी मोहब्बत फरमाई। वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब मैंने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। ओनली फॉर यू, ये सिर्फ आपको ये एजाज हासिल है। हाँ आप भी महफूज है, आपके दादा और परदादा भी महफूज है। दुनिया का कोई नसब मुझे आप मेरे वालिद का नाम पूछेंगे बता दूंगा, दादा का नाम पूछेंगे बता दूंगा, परदादा का नाम पूछेंगे बता दूंगा, उनके वालिद का पूछेंगे बता दूंगा, उसके बाद का मुझे नहीं पता। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने कितनी मोहब्बत की, कितना प्यार किया। 80 दादा महफूज कर दी है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन नजर बिन नजार बिन बुआद बिन बुआद बिन अदनान बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आजर बिन नाहूर बिन सुरूज बिन रऊद बिन फाइद बिन अरफक्षाद बिन शाम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशर बिन यरिद बिन मनहलीन बिन कीनान बिन आनूश बिन बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सारा का सारा किताबों में महफूज और मौजूद है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये तुम्हारे रसूल पाक की सीरत है।
اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تحقیق کے میدان میں آؤ، علم کے میدان میں آؤ۔ بس میں اب چند منٹ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، جہاں میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ آپ مرنے کی موت سے پہلے موت کی تیاری کیجئے، جہاں میں نے آپ سے کہا نمازوں کی پابندی کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، علماء کی عزت کیجئے، وہیں آپ سے ایک اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بہنوں کے بارے میں بھی خیال کیجئے۔